اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ کا اس صراط مستقیم چینل پر۔ آج آپ سن رہے ہیں شرح فضائل صلوات۔ یہ آڈیو بک ہے جو کہ معروف عالم دین علامہ سید محمد بن احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت ہی اہم تصنیف ہے۔ اس کے مؤلف جلیل علامہ سید احمد بن محمد الحسینی اردکانی ہیں۔ سلسلہ نسب آپ کا امام جعفر صادق سے ملتا ہے۔ آباء و اجداد یزد ایران کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد نے یزد سے ہجرت کر کے اردکان کو آباد کیا اور آپ نے 10 کتابیں تالیف کی ہیں۔ یہ جو صلوات ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا عمل ہے، دین اسلام میں ایک بہت بڑی فضیلت اور قربت کا وسیلہ ہے۔ اس کتاب میں ہمیں صلوات کے مختلف فوائد، اس کے پڑھنے کی روحانی اثرات اور اس کے ذریعے نبی سے محبت اور تعلق کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اس آڈیو بک کو سن کے صلوات کی حقیقت اور اس کی اہمیت کو بہتر طور پر سمجھ پائیں گے اور اس علم سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی میں صلوات کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اس علمی سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اس کتاب کے ذریعے صلوات کی عظمت کو دریافت کرتے ہیں۔ آج اس آڈیو کا حصہ نمبر 2 ہے۔ چلتے ہیں کتاب کی 5ویں فصل، صلوات بھیجنے کے وہ اوقات کے جن کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ پہلا ہے ہر وہ جگہ کہ جہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک لیا جائے، چاہے اسے کوئی سنے یا اپنی زبان پر جاری کرے، اس موقع پر صلوات بھیجنا لازم ہے۔ یعنی یہ کہ ان کا نام پڑھ کر یا سن کر اس طرح صلوات واجب ہے جس طرح قرآن کی آیہ سردہ سن کر یا پڑھ کر سردہ واجب ہوتا ہے، اگرچہ بذات خود اس کا پڑھنا یا سننا واجب نہیں، لیکن اگر پڑھ لیا یا سن لیا تو سردہ واجب ہے۔ دوسرا، ہر اہم کلام سے پہلے، چنانچہ علماء اس کلام اور خطبے کو ابتر یعنی خیر و خوبی سے مبرہ مانتے ہیں، جس کے قبل حمد الہی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات نہ بھیجی جائے۔ تیسرا، وضو کرنے سے قبل، علماء عامہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جب وضو کرنا چاہو تو کہو بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ چوتھا ہے علماء اہل سنت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وضو سے فارغ ہو جاؤ تو کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور پھر اس کے بعد مجھ پر صلوات بھیجو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے لیے ابواب رحمت کشادہ ہو جائیں گے۔ پانچواں، علماء اہل سنت نے امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب کسی مسجد کی طرف سے گزرو تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ صلوات بھیجو۔ اس کی 2 طرح سے تشریح کی گئی ہے، ایک یہ کہ جب مسجد میں داخل ہو تو صلوات بھیجو، اور دوسری تشریح ہے کہ اس کے معنی علی المسجد کے ہیں، یعنی جب مسجد کی طرف سے گزرو تو صلوات بھیجو۔ چھٹا یہ کہ ہر نماز کے بعد نماز، خاص طور پر نماز مغرب اور نماز صبح کی تعقیبات میں ضرور پڑھنا چاہیے۔ 7واں ہے کوئی بھی دعا کرنے سے پہلے، اور 8واں ہے کسی بھی دعا کے اختتام پر۔ 9واں ہے خطبہ عیدین، جمعہ اور نماز استسقاء وغیرہ میں پڑھنا، اس لیے کہ ہمارے مذہب میں خطبہ مذکورہ میں صلوات پڑھنا ارکان خطبہ میں سے ایک رکن ہے، لیکن علماء اہل سنت کا اس میں اختلاف ہے اور زیادہ تر اسے مستحب جانتے ہیں۔ 10واں ہے روزانہ۔ 11واں ہے ہر شب میں، جیسا کہ اس سے قبل جامع اخبار کے حوالے سے تحریر ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی، جو شخص ہر دن یا رات میں مجھ پہ صلوات بھیجتا ہے اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہے، اگرچہ کہ وہ اہل کبائر میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ 12واں ہے پنجشنبے کو بوقت عصر، پنجشنبے جمعرات کو کہتے ہیں۔ 13واں ہے شب جمعہ، اور 14واں ہے روز جمعہ۔ ابن بابویہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنے سے زیادہ کوئی بھی عمل
افضل نہیں ہے۔ 15 ہے ماہ مبارک رجب، خصوصاً روز بیست بھی صلوات بھیجنے کی تاکید کی گئی ہے۔ 16 ہے ماہ شعبان، 17واں ہے ماہ مبارک رمضان، 18واں ہے کسی پھول یا دوسری طرح کی خوشبو محسوس کرنے پر درود بھیجنا، 19واں ہے جب انسان کو چھینک آئے یا اس کے پہلو میں کسی دوسرے کو چھینک آئے تو صلوات پڑھے، 20واں ہے ذکر الہی کے وقت۔ چھٹی فصل صلوات پڑھنے کے آداب۔ آیا ولا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، سورہ نور، آیت نمبر 63۔ اس آیت سے یہ استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی ادب و احترام کے ساتھ لینا چاہیے، نہ یہ کہ عوامی اور بازاری طریقے سے، اور صلوات پڑھتے وقت آداب ظاہری و باطنی کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ نیز صلوات قلب کی گہرائیوں سے پڑھنا چاہیے۔ آداب باطنی یعنی کہ ان کا نام لیتے وقت ان کی شرافت و بزرگی، عظمت و اہمیت کو پیش نظر رکھیں۔ آداب ظاہری یہ ہے کہ نجاست کے عالم میں اختیاری طور پر ان کا نام نہ لیں۔ دوسرا یہ کہ صلوات کو ذریعہ شہرت و نیک نامی نہ بنائیں، اور نہ ہی لوگوں پر احسان جتانے کی غرض اور جاہ و جلال حاصل کرنے کے لیے صلوات بھیجے، بلکہ صلوات بھیجتے وقت دل و دماغ جملہ اغراض و دنیاوی سے پاک ہوں۔ ہر مجلس و محفل میں صلوات بھیجے۔ صلوات پڑھتے وقت دل اور زبان ایک ہو، ایسا نہ ہو کہ دل کسی اور طرف اور زبان کہیں اور ہو۔ صلوات پڑھتے وقت نیت قرب الہی اور توسل رسالت اور موافقت ملائکہ کی ہو۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر اور ناظر سمجھتے ہوئے صلوات پڑھے۔ صلوات کے آداب کے جو علماء نے تحریر کیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ بہت زیادہ صلوات پڑھے۔ بعض علماء جب صلوات بھیجتے ہیں تو 11 مرتبہ سے کم نہیں بھیجتے۔ اس کی وجہ وہ حدیث ہے کہ جسے صاحب مصباح القلوب نے نقل کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج ایک فرشتے کو دیکھا کہ جس کے ہزاروں ہاتھ تھے، ہزاروں ہاتھوں میں ہزاروں انگلیاں تھیں، اور وہ ان انگلیوں سے حساب کرتا تھا۔ حضور نے اسے دیکھ کر حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ کیا لکھتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ فرشتہ اس کام پر معین کیا گیا ہے کہ وہ بارش کے قطروں کا حساب لے گا۔ انہوں نے ملک سے پوچھا کہ کیا تیرے پاس بارش کے قطرات کا حساب ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کب سے حساب رکھتا ہے؟ اس نے کہا اس روز سے میرے پاس بارش کے قطروں کا حساب ہے جس روز سے خدا نے مجھے پیدا کیا۔ اس روز سے جتنی بھی بارش ہوئی، اس بارش کے جتنے بھی قطرات صحرا میں، دریا میں، بنجر زمین یا کارآمد زمین پر گرے، ہر ایک کا حساب ہے کہ کون سا قطرہ بادل سے جدا ہوا، کون سا قطرہ جلد سینہ زمین سے ملحق ہوا، کون سا قطرہ ہوا میں ایک دوسرے سے ملا، ان سب چیزوں کا میرے پاس حساب ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا کوئی ایسا بھی حساب ہے جس کو لکھنے سے تو عاجز آ جاتا ہے؟ اس ملک نے جواب دیا کہ جب بندہ مومن خلوصی نیت کے ساتھ آپ پر صلوات بھیجتا ہے تو 1 بار سے لے کر 10 بار تک اگر صلوات بھیجی گئی ہے تو میں اس کا ثواب شمار کر لیتا ہوں، لیکن جب وہ 11 مرتبہ صلوات بھیجتا ہے تو میں کیا بلکہ زمین و آسمان پہ جتنے بھی حساب کرنے والے ہیں وہ سب اس کے ثواب کا شمار کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں، اور خدا کے علاوہ کوئی بھی اس کا شمار نہیں کر سکتا۔ 7ویں فصل انبیاء اور غیر انبیاء کا صلوات کی برکت سے بلند مراتب اور اہم مقاصد کا حاصل کرنا۔ اختصاص میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ سے جابر انصاری نے کہا کہ میں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرا نفس ہے۔ جابر نے پھر کہا کہ آپ امام حسن و امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ دونوں میری روح اور ان کی ماں فاطمہ میری پارۂ جگر ہے۔ جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے انہیں خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے ان سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی۔ اے جابر، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں مستجاب ہوں تو ان کے اسما کے توسط سے خدا سے دعا مانگو، اسی لیے کہ خدا کے نزدیک ان کے اسما کے علاوہ کسی کا بھی نام محبوب نہیں ہے۔ بعض کتابوں میں مرقوم ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے
تو چاروں طرف حور و غلمان نظر آنے لگے، لیکن آپ ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ وہ آپ کے جنس یعنی آدمیت سے مبرہ تھیں، لیکن جب حق تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا، ان پر جناب آدم کی نظر پڑی تو آپ کے دل میں ان کی محبت جاگی اور آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ ان کے چہرے پہ شرم و حیا ظاہر ہوئی اور آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ حوا ہیں، انہیں آپ کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ نے یہ نعمت خاص انہی کے لیے خلق کی ہے تو آپ نے ان پہ تصرف کرنا چاہا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے آدم، اگر آپ ان کے خواہش مند ہیں تو آپ ان کا مہر دیں، انہیں اپنے عقد میں لے لیں تاکہ آپ کے فرزند حضرات یہ جان لیں کہ بغیر مہر کے عورتوں پہ تصرف اچھا نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے بھائی، تم تو جانتے ہو کہ میں مسافر ادب ہوں، مجھ پہ تہی دستی غالب ہے، پھر بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب جبکہ میں نقد کی صورت میں کچھ بھی نہیں رکھتا، ہوا کو اپنے عقد میں کیسے لے سکتا ہوں؟ تو جبرائیل نے کہا کہ ایک ہی صورت ہے، آپ 3 بار حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ صلوات بھیجیں، جن کے فضائل ساق عرش پہ لکھے ہوئے ہیں اور جن کی عظمتیں آپ نے ملائکہ سے سنی ہیں تاکہ حوا آپ پر حلال ہو سکے۔ نیز ائمہ علیہم السلام کی بہت سی روایتوں میں بھی یہ عرض ہے کہ توبہ حضرت آدم علیہ السلام بھی انہی حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام کے توسل سے قبول ہوئی ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان اور ہر اس بلا سے کہ جو اس وقت نازل ہوئی تھی، اسی وجہ سے نجات ملی۔ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں سورہ بقرہ آیت نمبر 48 کی ذیل میں تحریر ہے کہ اس قوم کے عذاب میں سے بنی اسرائیل کے عذاب میں سے ایک یہ عذاب بھی تھا کہ آل فرعون معمار کا کام لیتے، آل فرعون بنی اسرائیل کو لے جاتے اور ان سے مکانات کی تعمیر کراتے، لیکن انہیں یہ خطرہ تھا کہ کہیں یہ موقع پا کے بھاگ نہ جائیں، لہٰذا انہوں نے ان کے پیروں میں رسیاں ڈال دیں اور پھر ان سے کہا کہ وہ مٹیوں کا گارا اٹھائیں اور سر پہ رکھ کر عمارت کے اوپر لے جائیں۔ چونکہ پیروں میں رسیاں پڑی ہوئی تھیں اس لیے ان میں سے بہت سے زمین پر گر کر موت کی آغوش میں چلے جاتے یا پھر مفلوج ہو جاتے، یہاں تک کہ خداوند کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے کام سے قبل محمد و آل محمد علیہ السلام پہ صلوات بھیجیں تاکہ ان کے امور آسان ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور ان کی مشکلات آسان ہوئیں، اور یہ بھی حکم ہوا کہ جو لوگ پہلے کام کر چکے ہیں اور ان کی وجہ سے وہ بیمار ہیں وہ بھی صلوات پڑھیں، اور اگر وہ صلوات نہیں پڑھ سکتے تو کوئی دوسرا ان کے عوض صلوات پڑھے۔ جب بنی اسرائیل نے ایسا کیا تو ان کے بیمار بھی شفا یاب ہو گئے۔ اسی طرح تفسیر امام علیہ السلام میں مذکور ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند عالم نے نبی آخر کو مطلع کیا کہ یہود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے قبل ان پہ ایمان رکھتے تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ صلوات پڑھنے کی وجہ سے اس کی برکت سے اپنے دشمنوں پہ غلبہ حاصل کر لیا کرتے تھے۔ نیز بنی اسرائیل پر میں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا، کسی کو بھی اس کے قاتل کا علم نہیں تھا، چنانچہ خدا کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی آئی کہ آپ بنی اسرائیل سے کہیں کہ وہ ایک مخصوص قسم کی گائے کو ذبح کریں اور پھر اس کے گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم سے مس کریں، مقتول حکم خدا سے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا خود پتہ دے گا۔ گائے کی جو شرائط بتائی گئی تھیں ان شرائط کی حامل ایک ہی گائے تھی جس کا مالک ایک یتیم بچہ تھا، چونکہ وہ محب محمد و آل محمد علیہ السلام تھا، لہٰذا اس نے خواب میں دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ چونکہ تو ہمیں دوست رکھتا ہے لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ تجھے اس کا بدلہ دے، لہٰذا سنو کہ جب صبح لوگ تمہاری گائے خریدنے آئیں تو ان کو فروخت کر دینا، لیکن ماں کے حکم کا خیال رکھنا، ماں جتنی قیمت لگائے اتنے میں ہی اسے فروخت کرنا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو خداوند کریم تمہاری غربت کو تونگری میں بدل دے گا۔ یہ جوان خوش خواب سے بیدار ہوا اور جب صبح ہوئی تو بنی اسرائیل گائے خریدنے آئے۔ پوچھا اپنی گائے کتنے درہم میں فروخت کرو گے؟ اس نے جواب دیا میری ماں نے اس کی قیمت صرف 2 درہم رکھی ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم اسے صرف 1 درہم میں لیں گے، تو نوجوان نے کہا کہ میری ماں 4 دینار میں فروخت کرے گی۔ تو بنی اسرائیل نے کہا اچھا لو ہم 2 دینار دے دیتے ہیں۔ نوجوان نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری ماں نے اب اس کی قیمت 100 دینار رکھتی ہے۔ تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ یہ کیا؟ اچھا چلو ہم 50 درہم دے دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل جتنے پہ راضی ہوتے
اس نوجوان کی ماں اسے 2 گنا کر دیتی، یہاں تک کہ آخر میں یہ طے پایا کہ گائے لے لی جائے اور اس ضعیفہ کو اس کے عوض اس گائے کی کھال میں جس قدر سونا آ سکے اتنا سونا دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس قیمت پہ گائے لے لی اور اسے ذبح کر کے اس کے دم کا حصہ کاٹ لیا اور اسے مردہ نوجوان کی لاش پہ مارا، اور یہ کہا کہ پالنے والے بحق محمد و آل محمد علیہ السلام اس نوجوان کو زندہ کرے تاکہ یہ ہمیں بتا سکے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ بالآخر انہوں نے وہ فیصلہ کیا کہ جس کے لیے اس کی گائے خریدی گئی تھی، وہ شخص کہ جو اس گائے کے چھونے سے زندہ ہوا، وہ مقتول نوجوان، اس نے یہ گفتگو سنی تو اس نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ پالنے والے جن حضرات کے صدقے میں اس نوجوان کو یہ مال عظیم عطا ہوا ہے، انہی حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں مجھے دار دنیا میں پھر سے زندگی گزارنے کا موقع دے، میں اپنے چچا زاد بہن سے شادی رچا کر اس کے ساتھ زندگی گزار سکوں، میرے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما۔ چنانچہ خدا نے وحی کی، اے موسیٰ، میں نے اس نوجوان کو 130 سال کی عمر عطا فرمائی اور اس وقت تک اس کے اعضائے جسمانی صحیح اور سالم رہیں گے تاکہ اپنی شریک حیات کے ساتھ زندگی گزار سکے، اور جب اس کی زندگی ختم ہوگی تو ہم ان دونوں زن و شوہر کو موت کی سواری بھیج کر اپنی بارگاہ میں بلا لیں گے۔ اور اے موسیٰ، اگر اس نوجوان کو قتل کرنے والے افراد بھی حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کی توسل سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں اور توبہ کریں تو ہم ان کی بھی توبہ قبول کریں گے اور انہیں مزید رسوائی اور ذلت سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ ہے اس درود کی عظمت۔ اسی طرح بعض کتابوں میں وارد ہوا ہے کہ ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ایک باغ میں تشریف فرما تھے کہ اسی دوران شہد کی مکھی آپ کے قریب آ کر بنبنانے لگی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، یہ شہد کی مکھی ہماری ضیافت کرنا چاہتی ہے، کہہ رہی ہے کہ آپ حضرت علی علیہ السلام کو فلاں مقام پہ بھیج کے وہ شہد منگا لیں جو ہم نے آپ کے لیے جمع کر رکھا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام حکم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس جگہ گئے اور شہد لے کر آپ کی خدمت میں آئے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہد کی مکھی سے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ تمہارا خوشہ اور چھتا تو تلخ ہوتا ہے، پھر تم شیریں شہد کہاں سے پیدا کرتی ہو؟ شہد کی مکھی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، یہ سب آپ کی برکت ہے، اس لیے کہ جب کبھی تھوڑا سا بھی شگوفہ کڑواہٹ مجھ میں آ جاتا ہے تو ہمیں خدا کی طرف سے الہام ہوتا ہے کہ 3 بار آپ پر صلوات بھیجوں اور اس کی عوض ہمارا مادہ و تلخ شیریں ہو جایا کرتا ہے۔ اس طرح کی حکایات اور روایات بہت ساری مرقوم ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ تمام مقربان بارگاہ الہی، چاہے وہ انبیاء ہوں یا ملائکہ، اولیاء علیہ السلام ہوں، سبھی کو 8ویں فصل مختلف صلوات کا ذکر کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار صلوات اللہ علیہم سے وارد ہوئی ہیں۔ صلوات کی 2 قسمیں ہیں، پہلا ہے چھوٹی صلوات اور دوسری بڑی صلوات۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے چند صلوات تحریر کی جا رہی ہیں۔ صلوات صغیرہ، ان میں سے ایک صلوات یہ ہے کہ جو جامع الاخبار میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہتا ہے، اس کے دہن سے ایک سبز رنگ کا پرندہ ظاہر ہوتا ہے جس کے 2 پر ہوتے ہیں اور اس کے سر پر یاقوت و مروارید کا تاج ہوتا ہے۔ جب وہ پرندہ اپنے دونوں پروں کو پھیلاتا ہے تو یہ مشرق و مغرب تک پھیل جاتا ہے اور وہ پرندہ شہد کی مکھی کی طرح بولتا رہتا ہے۔ خداوند عالم اس کی آواز پر فرماتا ہے کہ تو نے میری مدح کی، میرے پیغمبر کی تعریف کی، اب خاموش ہو جا۔ وہ مرغ کہتا ہے کہ میں کس طرح خاموش ہو جاؤں جبکہ ابھی تو نے لا الہ الا اللہ کہنے والے کو بخشا ہی نہیں ہے۔ قدرت کی آواز آتی ہے، اب تو خاموش ہو جاؤ، میں نے اسے بخش دیا ہے۔ دوسری جمال الاسبو میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ ہی کہتا ہے تو اس کے بعد وہ جو بھی دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ سخاوت خداوندی کے خلاف ہے کہ وہ بعض دعاؤں کو قبول کرے اور بعض کو رد کر دے۔ اسی کتاب میں امام علیہ السلام سے عرض ہے کہ ہم صلوات کس طرح بھیجا کریں تو آپ نے فرمایا، کہو
اللہم انا تصلی علی محمد نبیک و علی آل محمد کما امرتنا بہی و کما انت صلیت علیہ۔ آپ نے فرمایا کہ ہم اس طرح صلوات پڑھتے ہیں۔ اصحاب نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم آپ پر سلام کرنے کی کیفیت سے واقف ہیں، لیکن ہم آپ پر کس طرح صلوات بھیجیں؟ تو آپ نے فرمایا، یوں کہو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جامع الاخبار میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ جو شخص بھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہتا ہے، اللہ رب العزت اسے 70 شہداء کا ثواب عطا کرتا ہے اور اسے گناہوں سے اس طرح پاک کرتا ہے جیسے وہ بطن مادر سے گناہوں سے پاک پیدا ہوا تھا۔ شیخ توسی نے چھٹے امام سے روایت کی ہے کہ جو شخص بھی نماز صبح اور نماز ظہر کے بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم کہتا ہے، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ قائم آل محمد علیہ السلام کی زیارت نہ کر لے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص بھی نماز صبح کسی سے بات کرنے سے قبل رب صلی علی محمد و آل بیتہ ہی کہے، خداوند عالم اسے آتش دوزخ کی گرمی سے محفوظ رکھے گا۔ اس طرح کی صلوات اور دعائیں احادیث کی کتابوں میں بہت زیادہ منقول ہے، چنانچہ بعض لوگوں کا قول ہے کہ شیخ سعد الدین سے 4000 صلوات اور جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان سے 12000 صلوات منقول ہوئی ہیں۔ صلوات کبیرہ وہ بڑی صلواتیں کہ جو عموماً کتابوں میں مذکور ہیں اور زیادہ تر لوگ اس سے باخبر ہیں۔ ہم اس وقت اسے تحریر نہیں کر رہے، جیسے کہ ماہ شعبان کے ہر روز کی صلوات یا ماہ مبارک رمضان کے دنوں کی صلوات یا روز جمعہ بعد عصر کی بڑی صلواتیں اور اس طرح کی دوسری صلواتیں بھی ہیں کہ جن کے لیے آپ مفاتیح الجناح کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور صلوات ہے کہ جو نہج البلاغہ خطبہ نمبر 70 یعنی 70 میں موجود ہے۔ جمال الاسبو اور دوسری کتابوں میں ابو الحسن مذکور کہ جس کا نام یعقوب بن یوسف ہے، ایک روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں 281 ہجری میں اپنے شہر کے کچھ لوگوں کے ہمراہ جو کہ میرے مخالف تھے حج کو گیا۔ جب ہم مکے کے قریب پہنچے تو میرا ایک ساتھی جو مجھ سے پہلے ہی حج کے لیے گھر سے نکل گیا تھا، اس نے کوچہ سوق اللیل میں ایک گھر کرائے پہ لیا۔ وہ گھر خانہ ختیجہ علیہ السلام کے نام سے مشہور تھا، اسے دار الرضا علیہ السلام بھی کہتے ہیں۔ اس گھر میں ایک ضعیفہ تھی۔ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس گھر کو دار الرضا علیہ السلام کہتے ہیں، میں نے اس ضعیفہ سے پوچھا کہ آپ کو اس گھر والوں سے کیا نسبت ہے، اس گھر کو دار الرضا کیوں کہتے ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں ان کی چاہنے والی ہوں، یہ گھر علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا ہے کہ جو حضرت حسن ابن علی عسکری علیہ السلام کو اس وقت منتقل ہوا جب میں ان کے گھر کی خادمہ تھی۔ جب میں نے یہ بات سنی تو اس ضعیفہ سے تو مجھے اس سے انسیت ہو گئی اور میں نے اپنے ہم سفر دوستوں سے کہ جو ہمارے مخالف تھے یہ بات پوشیدہ رکھی، اور جب میں شب میں طواف حرم سے واپس ہوا تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس گھر میں دروازے کے قریب سو گیا۔ دروازے کو مضبوطی سے بند کیا اور اس کے اوپر ایک وزنی پتھر رکھ کر میں دروازے کے پیچھے سویا۔ میں نے رات کے ایک حصے میں ایوان خانے میں ایک ایسی روشنی دیکھی کہ جو مشعل کی روشنی جیسی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ خود بخود کھلا۔ ایک گندمی زردی مائل شخص کے جو لاغر اندام تھا، اس کی پیشانی پہ علامت سجدہ روشن تھا، وہ اس مکان میں داخل ہوا اور ایک کمرہ جو کہ اس کمرے کے اوپر تھا جس میں وہ ضعیفہ رہتی تھی اس میں چلا گیا، جبکہ اس عورت نے کہا تھا کہ شاید اس کی لڑکی اس کمرے میں رہتی ہے، اس لیے وہ اس کمرے میں کسی کو نہیں جانے دیتی۔ میں نے دیکھا کہ جب وہ شخص اس کمرے میں گیا تو وہ روشنی کے جو ایوان خانے میں تھی وہ اس کی ساتھ ساتھ تھی، جبکہ کوئی چراغ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں نے اس روشنی کو دیکھا جو میرے ساتھ تھے، اور وہ یہ گمان کرنے لگے کہ یہ مرد اس ضعیفہ کی لڑکی کے پاس جا رہا ہے، شاید اس نے متع کر رکھا ہے، اور وہ یہ کہنے لگے کہ یہ علوی گروہ کے لوگ متع کو جائز جانتے ہیں گرچہ یہ ہم لوگوں میں حرام ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ مرد داخل خانہ ہوا اور پھر گھر سے باہر چلا گیا۔
لیکن وہ پتھر جو کہ میں نے دروازہ بند کر کے اس کی پشت پہ رکھا تھا وہ اپنی مقام پہ بالکل اسی طرح رکھا رہا، اور میں نے ایسے کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے دروازہ کھولا یا بند کیا ہو، حتیٰ کہ میں نے خود گھر سے باہر نکلنے کے لیے اس کے دروازے پر سے پتھر ہٹایا۔ جب میں نے یہ مناظر دیکھے تو مجھے ہیبت ہونے لگی، اور میں اس عورت سے ملنے اور اس سے اس مرد کی حقیقت جاننے کے لیے بے چین ہونے لگا۔ میں نے اس عورت سے ملاقات کر کے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت جبکہ میرے ساتھیوں میں سے کوئی میرے ساتھ نہ ہو، لہٰذا جب آپ مجھے کمرے میں تنہا دیکھیں تو آ جائیں تاکہ میں آپ سے سوال کا جواب حاصل کر سکوں۔ اس عورت نے جواب دیا کہ میں تمہیں کچھ خفیہ چیزیں بتانا چاہتی ہوں، لیکن ایسے حالات میسر نہیں آتے کہ تمہیں وہ باتیں بتا سکوں۔ میں نے کہا جو کچھ کہنا چاہتی ہیں بلا خوف کہیں۔ تو اس ضعیفہ نے کہا کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تم اپنے ہم وطنوں سے سختی سے پیش نہ آؤ اور نہ ہی انہیں برا بھلا کہو، اس لیے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، ان کے ساتھ احتیاط سے کام لو۔ میں نے پھر کہا کہ تم یہ بات کس کی طرف سے کہہ رہی ہو؟ تو اس ضعیفہ نے جواب دیا میں کہہ رہی ہوں۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک ہیبت ہوئی، میں پھر دوسری کوئی بات کرنے کی ہمت نہ کر سکا، لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ تمہارا یہ اشارہ میرے کس ساتھی کی طرف ہے؟ میرا گمان یہ تھا کہ اس ضعیفہ کا اشارہ میرے ان ہم وطنوں کی طرف ہوگا کہ جو سفر حج پہ ہمارے ساتھ تھے۔ اس عورت نے جواب دیا کہ میری مراد تمہارے وہ اہل وطن ہیں کہ جو وطن میں تمہارے شریک کار ہیں اور جو لوگ تمہارے گھر میں ہیں۔ اس سے قبل میرے اور ان لوگوں کے درمیان دل شکنی ہو گئی تھی جو میرے ساتھ میرے گھر میں تھے۔ ان لوگوں نے مجھے ہدف تنقید بنایا جس سے میں رونے لگا اور ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، اور میں ان باتوں سے سمجھ گیا کہ ان کی مراد انہی لوگوں سے ہے۔ پھر میں نے ضعیفہ سے پوچھا کہ تمہیں امام رضا علیہ السلام سے کیا نسبت ہے؟ وہ ضعیفہ کہنے لگی کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خادمہ تھی۔ جب میں نے یہ سنا تو فوراً کہا کہ میں اب تم سے اس غائب زمانہ کے بارے میں سوال کرتا ہوں۔ تجھے خدا کی قسم یہ تو بتا کیا تو نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اس ضعیفہ نے کہا کہ نہیں، میں نے انہیں اپنی نظروں سے نہیں دیکھا، اس لیے کہ میں گھر سے باہر تھی۔ میری بہن امید سے تھی، لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھے بشارت دی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ تم اپنی آخری عمر میں انہیں دیکھ لو گی۔ اس سے جو نسبت اس وقت تھی وہی آج بھی ہے۔ اس کے بعد میں مصر میں رہنے لگی۔ ان اوقات میں میرا خرچ خراسان کے رہنے والے ایسے شخص پر واجب ہے کہ جو عربی لغت نہیں جانتا، وہ میرا خرچ میرے پاس بھیجتا ہے۔ وہ 30 دینار ہے، اور میں اس کی تحریر کی بنیاد پر اس امر پہ معمور ہو گئی کہ میں اس سال حج کے لیے جاؤں، لہٰذا میں حج کے لیے آ گئی اس امید پہ کہ اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ اس نے میرے لیے ایسا مکان لیا کہ جس میں وہ شخص آتا جاتا رہتا تھا، وہ وہی ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کے 10 اصلی صحیح سکے پوشیدہ کر کے رکھ چھوڑے ہیں۔ یہ نظر کر رکھی تھی کہ ان سکوں کو مقام ابراہیم پہ ڈال دوں گی۔ وہ سکے میں نے نکالے اور میں نے سوچا کہ اگر ان سکوں کو اولاد فاطمہ علیہ السلام میں سے کسی کو دے دوں تو زیادہ افضل ہوگا اور اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا اس عمل سے کہ میں اسے مقام ابراہیم کی نظر کروں۔ لہٰذا میں نے وہ 10 درہم نکالے اور اس ضعیفہ کو دیتے ہوئے کہا کہ ان درہموں کو آپ اولاد فاطمہ میں جسے چاہیں دے دیں۔ میرا گمان یہ تھا کہ وہ مرد جسے شب میں نے دیکھا وہ وہی امام غائب ہے، اور یہ عورت اس درہم کو ان تک ضرور پہنچائے گی۔ اس عورت نے وہ درہم لیے اور بالائی کمرے تک گئی۔ چند لمحوں کے بعد واپس آئی اور اس نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کا حق نہیں، اسے اسی مقام پہ رکھ دو۔ اور پھر میں نے اس فرمان کا نسخہ جو کہ قاسم بن اللہ کے لیے آذربائیجان میں آیا تھا میں نے اس ضعیفہ کو دیا اور کہا کہ کیا تم اسے کسی ایسے شخص تک پہنچا سکتی ہو جس نے امام غائب علیہ السلام کا فرمان دیکھا ہو؟ تو ضعیفہ نے کہا کہ لاؤ یہ نسخہ مجھے دو، وہ مرد اسے پہچانتا ہے۔ میں نے وہ نسخہ ضعیفہ کو اس طرح دیا کہ وہ اسے پڑھ سکے۔ ضعیفہ نے کہا میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اسے اس مکان میں پڑھوں۔ یہ کہتی ہوئی وہ بالائی کمرے میں گئی اور کچھ لمحوں کے بعد واپس آ کے کہنے لگی کہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ اس فرمان میں لکھا تھا کہ میں تمہیں اس چیز کی بشارت دیتا ہوں کہ جس کی بشارت کسی غیر نے نہ دی ہوگی۔ پھر اس عورت نے کہا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس طرح صلوات بھیجتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ ہم اللہم صلی علی محمد وبارک علی محمد آل محمد
کأفضل ما صلیت وبارک وترحمت علی ابراہیم وآل ابراہیم انکا حمید مجید کہتے ہیں۔ اس ضعیفہ نے کہا کہ اس طرح نہیں بلکہ اس طرح صلوات پڑھو کہ اس میں تمام امام شامل ہوں اور ان کا نام آ جائے۔ میں نے کہا کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ جب دوسرا دن ہوا وہ عورت کمرے سے باہر آئی، اس کے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا کتابچہ تھا۔ وہ کتابچہ اس نے مجھے عطا کرتے ہوئے کہا، اور انہوں نے کہا کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجو تو ان کے اولیاء پر بھی اس طرح صلوات بھیجو جس طرح اس کتابچے میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کتابچے کو لے لیا اور پھر اس کے موافق صلوات بھیجنے لگا۔ میں نے پھر دوسری شب میں دیکھا کہ وہ مرد کمرے سے باہر آیا تو روشنی بھی اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے دروازہ کھول دیا اور پھر میں اس روشنی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا یہاں تک کہ وہ روشنی مسجد میں داخل ہو گئی۔ مختلف شہروں کے لوگ اس ضعیفہ کے گھر آتے، بعض لکھے ہوئے خطوط اپنے ساتھ لاتے، اس ضعیفہ کو دیتے، وہ عورت ان لوگوں کے جواب دیتی، وہ آپس میں بات کرتے، لیکن میں یہ نہیں سمجھ پاتا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ جو اس گھر میں آئے ہیں واپسی کے وقت میرے ساتھ ساتھ بغداد تک رہے۔ وہ نسخہ صلوات کا جو اس کتابچے میں تحریر تھا اس کو میں انشاءاللہ اس آڈیو کی اسکرین شاٹ میں ڈال دوں گی، آپ اس کو ملاحظہ کر لیجئے۔ کیونکہ یہ جو صلوات ہے یہ تقریباً 6 صفحات پہ شاید مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور صلواتیں بھی اس کتاب میں لکھی ہیں، جیسے کہ صلوات بر امیر المومنین علیہم السلام، صلوات بر سید النساء فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، صلوات بر حسن و حسین علیہم السلام، صلوات بر علی ابن الحسین علیہم السلام، صلوات بر محمد ابن علی علیہم السلام، صلوات بر جعفر ابن محمد علیہم السلام، صلوات بر موسیٰ ابن جعفر علیہم السلام، صلوات بر علی ابن موسیٰ علیہم السلام، صلوات بر محمد ابن علی ابن موسیٰ علیہ السلام، صلوات بر علی ابن محمد علیہم السلام، صلوات بر حسن ابن علی علیہم السلام، اور صلوات بر ولی الامر المنتظر علیہم السلام۔ یہ ساری صلواتیں اس کتاب میں موجود ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کتاب کی PDF فائل یا پھر فزیکل فارم میں اس کتاب کو لیجیے اور ان صلواتوں کو پڑھ لیجیے، کیونکہ سب کی اسکرین شاٹ اس جگہ پہ ڈالنا میرے لیے مشکل ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الاجمعین۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ اپنی ہدایت سے ہمیں نوازے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اتباع کی توفیق دے، ہماری زندگیوں میں سکون، خوشی، محبت بھر دے، ہم سب کو اپنی رضا کی راہوں پر چلنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ ہمیں اور اپنی ہدایت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔